کے دور میں اخبار میں آج کا دن کیسا رہے گا، ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کے بارے میں فرمائیں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ایک لفظ سے کیا جاتا ہے، یہ چونکہ متعلق ہے اور عملی معاملہ ہے، آج کی حدیث کے حوالے سے بھی اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ ان کو کہا جاتا ہے آکلٹ سائنسز۔ ایک سائنسز ہیں جو بالکل واضح ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جیولوجی ہے، فلاں ہے، بایولوجی ہے، یہ کھلم کھلا صاف حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ انٹلیکٹ کے ذریعے سے، پاور آف ریزننگ کے ذریعے سے انفرنس ہوتا ہے، نتیجہ نکالا جاتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے پھر اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ علم ہے، یہ سائنس ایک آکلٹ سائنسز ہے، یہ ہاتھ کی پامسٹری ہے، آکلٹ سائنسز شمار ہوتی ہیں۔ یہ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک طرح سے انہیں کہہ دیا گیا کہ ہاں ان میں بھی کچھ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح نجوم، ستارہ شناسی ہے، آپ پیدا کب ہوئے تھے، وہ جو ہے سائنس آف نمبرز وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ایک لفظ میں جمع کر لیجئے آکلٹ سائنسز۔ دوسری بات یہ جان لیجئے ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے جو اللہ نے کی ہے، یہ چیزیں آپس میں بڑی مربوط ہیں۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ میرے انگوٹھے کا نشان کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، کوئی ایک نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی بدل بھی جاتے ہیں۔ کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن اگر ہوتی ہے ذرا تو یہ لکیریں بدلتی ہیں، تو یہ کوئی انڈیکس ہے۔ اب دیکھیے جیسے میں اب آخری مثال دے دوں، سحر حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، جادو ہے، حقیقت ہے جادو، لیکن جادو کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک چیز کا ہونا اور شے ہے، اس کا جائز ہونا اور شے ہے۔ شراب ہے، اس میں سرور ہے، اس میں کوئی تھوڑا سا نفع بھی ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اس میں کوئی اسم کا پہلو بھی ہے، نفع کا پہلو بھی ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، اس شراب اور جوئے کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ بڑا ہے نفع کے پہلو کی نسبت، لیکن حرام ہے، تو ہم تو اس حکم کو لیں گے کہ حرام ہے۔ اسی طرح جادو حق ہے لیکن حرام ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، لیکن حضور نے فرمایا، یہ حدیث اب سن لیجئے، جس شخص نے نجومی کی کہی ہوئی بات کو مان لیا، حق سمجھا، اس نے اس شے کی نفی کی جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں لے کر آیا ہوں قرآن، میں لے کر آیا ہوں ہدایت، میں لے کر آیا ہوں وہ احکام جو اللہ نے مجھے دیے ہیں تمہارے لیے، تم ان کے پیچھے لگو، ان کو اپنا امام بناؤ، انہی کو سمجھو، انہی کو دل میں جگہ دو، انہی کو دماغ میں بٹھاؤ، باقی یہ اشیاء جو ہے ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ ورنہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ہے، حضرت سلیمان کے ایک وزیر نے وہ کارنامہ کر دیا تھا کہ نہیں، ملکہ سبا کا تخت کہاں سے کہاں پہنچایا، چشم زدن میں، جبکہ عفریت من الجن نے بھی کہا تھا کہ جب تک یہ آج کا آپ کا یہ جو ہے برخاست نہیں ہوتا دربار، اس وقت تک تو میں لا سکتا ہوں، میں وہ ملکہ سبا کا بلقیس کا تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آج دربار برخاست ہو۔ لیکن جو ایک صاحب کتاب کا علم کو تھا، کوئی علم، اب کون سا علم تھا وہ علم قرآن کا حدیث کا تو نہیں، کوئی اور علم تھا، لیکن اس نے کیا کیا، من قبل ان یرتد الیک طرف، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ جو ہے واپس آئے میں لا دیتا ہوں، اور سامنے موجود تھا وہ۔ لیکن کیا یہ علم حضور نے ہمیں سکھایا؟ کیا صحابہ کو سکھایا؟ کیا ابو بکر کو یہ معجزے سکھائے؟ کیا حضرت عمر کو سکھائے؟ وہاں تو یہ کہا بھائی اللہ کی راہ میں جاؤ، جنگ کرو، محنتیں کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اسی عالم واقعات کے مطابق جد و جہد کر کے کام کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں سکھائی۔ تو انہی کے کھاتے میں رکھ لیجئے ان تمام چیزوں کو کہ یہ چیزیں بالکل حقیقت سے خالی نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ حقیقت ہے۔ اور آج میں نے ابھی چونکہ اس موضوع پر ایک مذاکرہ حال ہی میں ہوا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، اس میں ایک بہت بڑے جو ہمارے ہاں کے پامسٹ ہیں مسٹر ایم اے ملک، وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان سے زندگی میں پہلی ملاقات وہاں ہوئی، اور اشفاق صاحب بھی تھے، اشفاق احمد تلقین شاہ صاحب، وہاں گفتگو ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تو یہ شے ہمیں اتنی معلوم ہے، جینز کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو اگر ہاتھ کے انگوٹھے میں لکھا ہوا تو کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی شے ہے۔ ہر سیل کے اندر جو اس کے اندر جو نیوکلیس کے اندر جینز ہیں، اس میں ہر شے موجود ہے، آپ کی پوری ہستی موجود ہے، آپ کا پورا وجود موجود ہے۔ تو بہت ہی چھوٹی سی شے میں ہے، یہ انگوٹھا ہو یا ہاتھ کا یہ پورا میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں محمد رسول اللہ نے ان چیزوں کی طرف ترغیب نہیں دلائی۔ ہمیں رکھا ہے کتاب اللہ پڑھو اور سمجھو، میری سنت پر عمل کرو۔
اور جو دنیا میں جو مادی وسائل و ذرائع ہیں ان کو تسخیر کرو، انہیں استعمال کرو، توکل اللہ پر رکھتے ہوئے بھرپور اعدوا لہم ما استطعتم. یہ نہیں کہ بیٹھ کر تم اپنی وہ تپسیائیں کر کے روحانی قوت اتنی تیار کر لو کہ بس ایک پھونک مارو اور پوری کا پورا لشکر کفار ختم ہو جائے. دیٹ واز ناٹ دی وے آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ وہ پھونک مارنے کی طاقت سب سے بڑھ کر تو حضور میں ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں. آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھی انتہائی محبوب چچا، خالہ زاد بھائی چچا اور دودھ شریک بھائی اور ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی اسد اللہ و اسد رسول ہی وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی لاش آپ کی نگاہوں کے سامنے آئی ہے. تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے ما انا علیہ و اصحابی. باقی ان چیزوں کے بارے میں نفی مطلق کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں.